اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضہ ومتعوہن علی موسع قدرہ وعلی مقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ سامعین مکرم، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 236 اور 237 پر مشتمل ہے۔ ان آیت مبارکہ میں جیسا کہ پچھلی آیت میں یہ جو تذکرہ چل رہا ہے کہ طلاق کا، عدت کا، یہاں بیان ہے کہ اگر کوئی آدمی، مرد اپنی عورت کو، بیوی کو نکاح ہونے کے بعد میاں بیوی کے باہمی تعلق جو ہے اس استوار کرنے سے پہلے طلاق دے دیتا ہے، یعنی میاں بیوی کے خلوت صحیحہ جو ہوتی ہے اس کی نوبت نہیں آئی لیکن اس نے طلاق دے دی، تو پھر حق مہر کا مسئلہ کیا ہے؟ اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں اس آیت کے مطابق کہ اگر حق مہر مقرر کیا گیا ہے تو اس کا اور طریقہ ہے، اگر حق مہر مقرر ہی نہیں کیا ہوا، طلاق دے دی ہے، تو اس کا بھی اور بیان ہے۔ تو آئیے ہم ذرا ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان طلقتم النساء، کہ تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوہن، چھونے سے پہلے، تعلقات قائم کرنے سے پہلے، اور تفرضوا لہن فریضہ، اور نہ ان کے لیے مہر مقرر، اور اس کے لیے مہر بھی مقرر نہ کیا گیا ہو کہ تم نے اپنی بیویوں کا بھی چھوا بھی نہیں، طلاق دے دی ہے، خدا نخواستہ اس طرح کی نوبت آ گئی ہے تو مہر مقرر نہیں کیا، تو اللہ فرماتے ہیں جو تمہاری منکوہ ہے اس حال میں اگر تم اس کو طلاق دیتے ہو تو اس کے لیے وَمَتِّعُوهُنَّ، ان کو کچھ خرچ دے دو، یعنی جو مہر ابھی مقرر نہیں ہوا، پھر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں مہر کی ادائیگی تو لازمی نہیں ہے، لیکن مرد کو چاہیے کچھ اس کو مال متاع جو ہے کچھ نہ کچھ دنیاوی کپڑے یا کچھ چیز اس طرح دے دے۔ علی الموسع قدرہ، صاحب وسعت پر اپنی حیثیت کے مطابق، یعنی جس کی اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق، وعلی المقتر قدر، اور تنگ دستک ہے اس کی، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق یا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس عورت کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے۔ متاعا بالمعروف، جو خرچہ قاعدہ کے موافق ہو، یعنی جو عام رواج ہے، روزمرہ کے جو اخراجات ہیں، وہ جو سادہ سامان ہے وہ بھلے اچھے انداز میں اسے دے دیا جائے اس کو، یعنی اللہ فرماتے ہیں یعنی یہ خیرات یا بیکاری اس کو نہ بنایا جائے، خیرات کے طور پر نہ دیا جائے۔ حقاً علی المحسنین، اللہ فرماتے ہیں یہ حق ہے محسنین کا، احسان کرنے والوں کے لیے۔ یعنی احسان کیا ہے کہ انسان کو جب مرد کو اللہ جب عورت پر فضیلت دی ہے تو اللہ فرماتے ہیں جو نیکی کرنے والے جو لوگ ہیں ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ دے دلا دیں۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ، اور اگر تم، اب دوسری بات، پہلے تو تھا کہ اگر حق مہر مقرر نہیں ہوا اور چھوا بھی نہیں ہے، طلاق دے دی ہے، تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ اسے کچھ نہ کچھ دے دو زمانے کے مطابق اور اپنی حیثیت کے مطابق۔ اس آیت میں فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم عورت کو طلاق دے دو، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوہن، کہ تم نے اس کو چھوا ہے، وقد فرضتم لہن فریضہ، کہ تم اس کو ٹھہرا چکے، ایک معین مہر مقرر کر چکے ہو، لیکن تم نے عورت کو چھوئے بغیر طلاق دے دیا۔ اس میں تھا کہ آپ نے مہر مقرر ہی نہیں کیا، یہاں کہ مہر تو مقرر کر لیا ہے لیکن یہ نوبت نہیں آئی، میاں بیوی کے باہمی تعلق کی نوبت نہیں آئی، تو یہاں پر آیا گیا وَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو جو تم نے مہر طے کیا تھا اس میں سے آدھا نصف ادا کرنا لازمی ہے۔ اللہ ان یعفونا، اللہ یہ کہ وہ معاف کر دیں، یعنی پھر جہاں رعایت ہے، یعنی خامد کی طرف، خامد کو یہ حکم ہے کہ وہ ادا کرے گا، لیکن عورت کے لیے کہ اگر وہ معاف کر دے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی تھوڑا لے لے، آدھا لے لے، نہ لے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص درگزر کر لے جس کے ہاتھ میں نکاح ہے، یعنی نکاح کی گرہ ہے،
جو وارث ہے وہ اس کو اگر کمی بیشی کا اس میں کر لے باہمی رضامندی سے، تو اس میں یہ کہا کہ اس میں وہ ہے، یعنی عورت از خود طلاق دے نہیں سکتی، لہذا مردوں کے لیے ترغیب ہے کہ اس معاملے میں ذرا فراغ دلی سے تھوڑا سا کام لیں۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یہ کہ تم مرد درگزر کرو تو یہ تقوی سے قریب ہے، یعنی مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم مرد جو ہے تم تقوی اگر اختیار کرو، اگر درگزر کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اللہ کے خوف کے تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور اپنے مابین احسان کرنا مت بھولو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں بھلائی اور احسان جو ہے اس کو اللہ کہتے ہیں کہ اس کو نہ چھوڑو۔ تم علیحدہ ہو رہے ہو تب بھی جو بھی دنیا کے معاملات ہیں اللہ فرماتے ہیں بھلائی کو اپناؤ، احسان کو اپناؤ، دوسروں کے لیے بہتری کو اپناؤ۔ یہ جذبات اور غصہ یہ حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور اپنے مابین احسان کرنا مت بھولو، یعنی اس کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ تمہارے درمیان ایک دوسرے پر جو فضیلت ہے، یعنی جو مرد کو عورت پر فضیلت اللہ فرماتے ہیں اس کو مت بھولو۔ چنانچہ تمہارا طرز عمل بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے بڑے پن کا جو مظاہرہ کرو، بڑے ہونے کے حساب سے نرمی بھی کرو اور زیادہ بھی دو، جو حق مقرر کیا تھا نصف کی بجائے اگر پورا دے دو تو وہ زیادہ ہے، یعنی عزت و تکریم کی بات ہے، تقویٰ کے وہ زیادہ قریب ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی ہر آیت کے آخر میں اللہ رب العزت مسلمان کو، مومن کو وارننگ دے رہے ہیں، ان اللہ بے شک بما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو، بصیر، وہ دیکھنے والا ہے، وہ دیکھ رہا ہے تمہارے اعمال کو، دیکھ رہا ہے، تم اچائی کر رہے ہو تب بھی دیکھ رہا ہے، تم برا سلوک کر رہے ہو وہ تب بھی کر رہے ہو، کسی پر احسان کر رہے ہو اللہ فرماتے ہیں میں تب بھی دیکھ رہا ہوں، کسی کا برا سوچ رہے ہو میں تب بھی دیکھ رہا ہوں۔ اور یاد رکھو جب ہم کسی کوئی ایک نوکر مالک کی موجودگی میں جب وہ اسے دیکھ رہا ہو، کوئی غلط کام کرنے کی جرات نہیں کرتا، تو ہم تو ہے ہی غلام بندے، اللہ کے غلام بندے، تو جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہر مختلف بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ میں انسان کو دیکھ رہا ہوں، خبردار میں انسان کو دیکھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں جو عمل کرتا ہے اس کو جانتا ہوں۔ تو پھر ہم کتنے جرات والے ہیں کہ اللہ کے دیکھنے کے باوجود کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے پھر بھی کس ڈٹائی سے برائی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ خدا سے ڈریے، اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کیجیے۔ اب جس عمر جس سٹیج پہ بھی ہیں، جو پیچھے گزر گئی، پچھلی کو جو ہم سے غلطیاں خطائیں ہو گئیں وہ اللہ معاف کرے، جب آج ہی توبہ، آج کی اللہ کے رستے کی طرف آ جائیں، توبہ کی طرف آج ہی آ جائیں، تقوی کی طرف آ جائیں کہ اللہ رب العزت جو اے اللہ ہم نے جو گناہ خطائیں لگ سے خطائیں ہم سے ہو گئی، اللہ تو معاف کر دے اور آئندہ ہمیں بچانا، آمین۔